باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور پورا یہ انشاءاللہ 10 محرم تک میں کوشش کروں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ مکمل آپ تک پیش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور سعادت دے کہ میں حضرت امام حسین کی سیرت آپ تک جو پہنچانے کا ذریعہ بنوں۔ تو سب سے پہلے آج جو بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو القابات ہیں، جو آپ کو لقب ملے، ان کے حوالے سے 3 ٹائٹل جو ہیں بہت ہی مشہور ہوئے آپ کے۔ ایک تو سید الشہداء، اور ایک ابو عبداللہ جو آپ کی کنیت بھی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ہے ابو المجاہدین۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سید الشہداء۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے اس جیسی شہادت کسی کی نہیں ہے۔ سید الشہداء یہاں پر حضرت امیر حمزہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ٹائٹل جو ہیں یہ دیکھیں، میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امیر حمزہ کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے، حضرت امام حسین کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم لوگوں نے یہ ٹائٹل ان کو نہیں دیے کہ ہم لوگوں کے کچھ کہنے سے ان کی کوئی فرق پڑے گا، نعوذ باللہ۔ ان کی شانیں اللہ نے اتنی بلند کی ہیں کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سید الشہداء جو ہے نا، وہ ایک ٹائٹل ہے جو حضرت امیر حمزہ نے بھی جیتا ہے اور حضرت امام حسین نے بھی جیتا ہے۔ تو سیدنا امام حسین سید الشہداء ہے، اور ان کا یہ سب سے پہلا اور ایسا ٹائٹل ہے جو حضرت امام حسین نے خود جیتا ہے۔ یہ ٹائٹل انہوں نے جیت کے لیا ہے۔ تو اس ٹائٹل کو آپ اس ٹائٹل کو کوئی بحث کا موضوع نہ بنایا کریں، میں یہ آپ سب سے ایک ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابو عبداللہ آپ کی کنیت بھی ہے، اور یہ آپ کو ٹائٹل یہ بھی آپ نے جیتا ہے کیونکہ آپ اللہ کی طرف اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی ریاض کرتے، آپ اللہ سے ایسے کنیکٹ تھے کہ لوگ دیکھ کر، ایک کہتے ہیں نا کہ ایمان والے کی نگاہ جب دیکھتی تھی نا تو رشک کرتی تھی۔ تو آپ کو جب بھی کوئی اللہ کا ولی دیکھتا تھا نا تو رشک کرتا تھا کہ یار اتنی عبادت اللہ کی عبادت میں آپ نے اپنے آپ کو ایسا مصروف کیا، آپ نے 25 حج پیدل کیے، اور آپ اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ اتنے کنیکٹ تھے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آخری وقت میں بھی آپ نے نماز قضا نہیں کی۔ تو یہی درز ہے اور یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں بھی آپ نے جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑی۔ آپ اللہ کے ساتھ اتنا جڑے ہوئے تھے، اسی لیے آپ کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ اور لاسٹ آپ کا جو لقب، میں آج 3 لقب کی بات کر رہا ہوں۔ تیسرا ابو المجاہدین۔ ابو المجاہدین آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے غازی ہیں، ایسے مجاہد ہیں، ایسے شہید ہیں کہ آپ جیسا کوئی قیامت تک تو نہیں آئے گا۔ کیونکہ سب سے پہلے دیکھیں، غازی کون بنتا ہے، مجاہد کون ہوتا ہے؟ مجاہد وہ ہوتا ہے جس نے جہاد میں اپنا لوہا منوایا ہو۔ تو حضرت امام حسین نے تلوار سے بھی جہاد کیا، آپ نے نفس سے بھی جہاد کیا۔ دیکھیں جہاد کی قسمیں ہیں نا، کوئی کہتا ہے نفس سے جہاد کرو، کوئی کہتا ہے گھر پہ جہاد کرو، کوئی کہتا ہے تلوار لے کے میدان میں نکلو، کفار سے جہاد کرو۔ تو ان سب میں میرے امام مولا حسین نے ان سب میں اپنے آپ کو منوایا اور دنیا کو دکھایا، پریکٹیکلی خود نکل کر بتایا کہ میں وہ جہاد کروں گا اور میں وہ مجاہد ہوں کہ دنیا مجھے قیامت تک ابو المجاہدین کہے گی۔ اور یہ ٹائٹل بھی آپ نے اپنی محنت سے اور ون کیا، اور آنے والی دنیا کو بتا دیا کہ مجھ سے بڑا نہ کسی کا نسب تھا، مجھ سے بڑا نہ کسی کا کردار تھا، اور مجھ سے بڑا کوئی مجاہد بھی نہیں تھا، اور مجھ سے بڑا کوئی حق پرست بھی نہیں تھا، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ امام حسین آپ جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ پھر آگے بات کریں آپ کے نسب کی، تو آپ کا نسب جو ہے وہ کتنا مقدس ہے۔ آپ کا جو والد ہیں علی ابن ابی طالب، آپ کا جو سلسلہ ہے وہ پورا محفوظ اللہ نے کیا۔ اور اگر ہم تھوڑی سی نگاہ ڈالیں تو حضرت علی کا شجرہ نسب نبی پاک سے ملتا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ملتا ہے، اور آپ والدہ کی طرف سے بھی یہی سیدہ پاک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اتنا محفوظ اور پاک شجرہ نسب ہے کہ یہ بھی جب شروع ہوتا ہے تو یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جا ملتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے محفوظ کیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا نسب اتنا پاک، آپ کا ایک میں نے آپ سے وہ شروع میں جو کہا نا کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو اتنا پاک ہے اور محفوظ ہے، اور کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم 10ویں محرم تک کوشش کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بات کریں۔ اگلی سیرت میں انشاءاللہ حضرت امام حسین کے جو بچپن ہے اس پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیں۔
اور حضرت امام حسین کی سیرت کو 10 محرم تک انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ سیرت مکمل کر لی جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور جو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالی ہمیں اس کی معافی دے دے، اور امام حسین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین جیسا حق پرست رکھے، اور امام حسین جیسا دماغ دے، اور ایسا ذہن ہو ہمارا کہ ہم بھی کبھی غلامی قبول نہ کریں۔ تو اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔